السلام علیکم ناظرین، رپورٹنگ ود اسد میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، گزشتہ ہفتے ایک دوست نے مجھے ایک واٹس ایپ بھیجا اور اس میں ایک یوٹیوب کے ایک ویلاگ کا ایک لنک تھا اس میں، اور وہ ڈاکٹر دانش جو ہیں، جو کہ ماضی کے اینکر ہیں اور آج کل یوٹیوبر ہیں، ان کا ایک ویلاگ تھا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا، بلکہ دعویٰ کیا کہ حکومتی وزیر جو ہیں انہوں نے کورٹ رپورٹرز کو بلایا اور ان کو دھمکی دی کہ جو مریم نواز کا کیس ہے اس کو ایسے رپورٹ کرنا ہے، یہ کچھ باتیں کرنی ہے، یہ نہیں کرنی، کوئی لائن دی، اور بھی انہوں نے بہت سی باتیں کی۔ یہ لنک تقریباً ایک ہفتہ پہلے میرے پاس آیا تھا، اور میں نے کہا کسی دن جو ہے فراغت ہوگی تو اس دن دیکھوں گا۔ تو آج سیٹرڈے تھا، نارملی لین ڈے ہوتا ہے، تو آج میں نے ان کا وہ ویلاگ دیکھا اور کافی مجھے ہنسی بھی آئی۔ خیر، ان کی باتوں میں ایک بات تو یہ ٹھیک تھی کہ مدعو کیا گیا تھا کورٹ رپورٹرز کو، میں بھی ان میں شامل تھا۔ تو وہاں پر حکومتی وزیر نہیں تھے، دو وزراء تھے جنہوں نے کورٹ رپورٹرز کے ساتھ بات چیت کرنی تھی۔ ان میں ایک فواد چودھری صاحب تھے، وزیر اطلاعات، اور دوسرے شہزاد اکبر صاحب تھے، جو کہ وزیر اعظم کے مشیر ہیں برائے داخلہ اور احتساب۔ تو اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوئیں، لیکن جو فوکس ہمیں لگ رہا تھا وہ جو مریم نواز جو ہیں ان کے کیس کا ہی تھا، ایون فیلڈ پراپرٹی ریفرنس کا۔ انہوں نے جو ہمیں کچھ باتیں کیں، کچھ دیگر بھی باتیں کیں، بہت سی باتیں کیں، کچھ آف دی ریکارڈ تھیں، کچھ آن ریکارڈ باتیں تھیں، یہ ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ ڈاکٹر دانش صاحب نے یہ کہا کہ دھمکی بھی دی اور کہا کہ یہ اس کیس کو ایسے رپورٹ کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا، تو ایک بات تو اس میں کلیئر کر دوں کہ یہ کیس ہے مریم نواز کا اور میاں نواز شریف کا، اس کے حوالے سے یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ اس قسم کی جو ہے وہ کوئی دھمکیاں دی گئی ہوں۔ اس طرح کی شروع سے جو ہے، جب یہ JIT سٹارٹ ہوئی تھی اس وقت سے یہ چیزیں چل رہی تھیں، اور یہ نہ صرف پاکستانی اخبارات میں جو ہے اس بات کو یہ سامنے آئیں، بلکہ جو غیر ملکی اخبارات ہیں، یعنی کہ جس میں نیو یارک ٹائمز ہیں، واشنگٹن پوسٹ ہیں، وہاں پر بھی جو ہے وہ اس قسم کی خبریں چھپی تھیں کہ جو کورٹ رپورٹنگ کر رہے ہیں ان پر دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ تو پہلے تو یہ دباؤ جو ہے وہ تو اداروں کی جانب سے ہوتا تھا، لیکن ابھی چونکہ یہ خصوصاً 6 اکتوبر کے بعد سے، جب سے یہ جنرل فیض حمید ہیں ان کو پوسٹنگ کی گئی، پشاور کور میں ان کو بھیجا گیا، اور یہاں پر عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے فوج کے ساتھ ایک محاذ آرائی شروع کر دی، تو اس کے بعد سے ایک بڑی ویزیبل جو ہے وہ چینج نظر آ رہی ہے۔ ایک میڈیا کانٹینٹ کے اوپر جو کنٹرول ہوتا ہے اس پر بہت سے ڈائریکٹر نیوز ہیں، ان سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے بھی یہ بات تصدیق کی، اس بات کی کہ اب اداروں کی جانب سے اتنا دباؤ نہیں ڈالا جاتا کہ یہ خبر چلائیں، یہ نہ چلائیں۔ ثاقب نثار صاحب کی کیس کی اگر دیکھیں تو جو پہلے ایفیڈیوٹ آیا اور اس کے بعد جو آڈیو لیک آئی، تو اس پہ نہیں روکا گیا کسی کو کہ آپ نے ایسے چلانا ہے، آپ نے ایسے نہیں چلانا۔ تو خیر، اب تو ماحول جو ہے وہ کافی خوشگوار ہو گیا ہے۔ میں تو اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب ڈاکٹر دانش صاحب جو ہیں وہ ابھی تبدیلی کے خواہاں تھے، اور بڑی تبدیلی کے لیے جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے کہ تبدیلی جو ہے وہ پاکستان میں لائی جائے۔ ہم تو اس وقت بھی جو ہے وہ یہی رپورٹنگ کر رہے تھے۔ اگر آپ 2017 کی، 2018 کی بھی جو ہے وہ خبریں نکال کے دیکھیں، جس وقت JIT چل رہی تھی اور جس وقت ٹرائل چل رہا تھا احتساب عدالت میں، تو یہی چیزیں جو ہیں وہ خبروں میں، میں جو اپنی خبریں دیتا تھا اس میں یہی چیزیں جو ہے یہ ہائی لائٹ ہوتی تھیں۔ اب چونکہ ٹرائل کورٹ کا معاملہ ذرا ڈیفرنٹ تھا، وہاں پر بہت سے لوگوں کی ایکسیس تھی، آپ نے دیکھا بھی ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر کوئی لوگ آتے جاتے دکھائی دیتے ہوں گے آپ کو، لیکن یہاں پر جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ ذرا مختلف ہے، یہاں پر ایکسیس بھی جو ہے وہ نہیں ہے اس طرح سے لوگوں کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو چونکہ آب و ہوا بھی تبدیل ہو چکی ہے، موسم بدل چکا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ صورتحال وہ بہت ہی مختلف ہے۔ اس وقت تو ہر جو ہے وہ شخص اٹھتا ہے اور PTI پہ تنقید کر سکتا ہے، لیکن پہلے کے حالات جو ہیں
اس وقت بڑا مشکل تھا پی ٹی آئی پہ اسٹیبلشمنٹ پہ جو ہے وہ تنقید کرنا اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ آرام سے رہیں۔ بہرحال یہ جو معاملہ ہے اس میں یہ بات بھی ڈاکٹر دانش ہیں جو ہیں ان کی ٹھیک ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو 17 دسمبر کو ہیئرنگ ہوئی تھی اس میں جو عدالت نے سوالات پوچھے تھے نیب سے اور نیب سے کہا کہ آپ ہمیں ثبوت دکھائیں، نیب کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس سے وہ عدالت کو مطمئن کرتے، اور انہوں نے پھر التوا کی درخواست دی، عدالت سے وقت لیا کہ آپ ہمیں وقت دیں اور ہم آپ کو جو ہے وہ یہ چیزیں دیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ 24 دسمبر کے لیے جو ہے وہ سماعت ملتوی ہو گئی تھی۔ 24 دسمبر کو اتفاق سے جو عرفان قادر ہیں مریم نواز کے وکیل، ان کی سپریم کورٹ میں مصروفیت کی بنا پر وہ یہاں پر نہیں آ سکے، اور پھر یہ اب چونکہ آگے موسم سرما کی چھٹیاں بھی ہیں تو اب یہ اس کی ایک لمبی ڈیٹ پڑ گئی ہے، اور یہ آئندہ ماہ جو ہے وہ 21 تاریخ کو غالباً اس کی سماعت ہوگی۔ تو بہرحال جو 17 دسمبر کی جو سماعت تھی اس میں جو عدالت نے سوالات پوچھے تھے اور نیب ان کا جواب دینے سے قاصر تھا، اس میں جو سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ جو مریم نواز ہیں وہ بینیفیشل آنر ہیں، اس کا ثبوت دیں، اس کا کوئی ویلڈ جو ہے جو کہ ایڈمیزیبل ایویڈنس ہے وہ عدالت کے مطابق نیب کے پاس نہیں تھا۔ پھر ٹرسٹ ڈیڈ سے متعلق بات ہوئی کہ ٹرسٹ ڈیڈ کی اوریجنل کاپی کہاں ہے، وہ بھی ان کے پاس نہیں تھی۔ پھر جو ریکارڈ جو ہے جس کی بنا پر یہ نیب نے یہ پلی لی اور جو جے آئی ٹی ہے اس نے یہ کہا تھا کہ مریم نواز جو ہے وہ بینیفیشل اونر ہیں، 2012 کا ایک لیٹر تھا جس کے بنا پر انہوں نے یہ ایزیوم کیا کہ مریم نواز جو ہیں وہ بینیفیشل اونر ہیں۔ اس کا بھی عدالت نے پوچھا تھا کہ آپ اس کا یہ بتائیں کہ جو یہ کنفرمیشن انہوں نے دی ہے جو بی وی آئی اتھارٹیز ہیں وہ ریکارڈ کیا ہے، وہ ریکارڈ آپ نے دیکھا، وہ ریکارڈ آپ نے عدالت میں پیش کیا، جس ریکارڈ کو دیکھ کر اس لیٹر کو جو ہے انہوں نے کنفرم کیا کہ یہ ایک اوریجنل لیٹر ہے، یہ جو ہے یہ مصدق کا اس میں انفارمیشن ہے، تو وہ ریکارڈ کدھر ہے؟ اور اس میں ایک بڑی سمپل سی انہوں نے ایک جو ہے وہ مثال دی۔ اس نے کہا اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کمپنی، کسی وکیل کو ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں یہ کمپنی کس کی ملکیت ہے، اور وہ جاتا ہے وہ ایس ای سی پی سے وہ ریکارڈ چیک کرتا ہے اور وہ ہمیں آ کے ایک لیٹر دے دیتا ہے کہ یہ کمپنی جو ہے یہ فلاں شخص کی ملکیت ہے، لیکن جب ہم ایویڈنس کو پڑھیں گے، ایویڈنس میں جائیں گے تو ہم وہ ریکارڈ لیں گے جو کہ ایس ای سی پی کے پاس موجود ہے اور جس میں اس کمپنی یا جو فرم ہے یا کوئی پراپرٹی ہے اس کی ڈائریکٹرز کے نام ہوں گے، اس کی اونرشپ کا ہوگا سارا ریکارڈ، وہ ہم ریکارڈ دیکھیں گے۔ تو یہ ریکارڈ جو ہے وہ نیب کے پاس نہیں تھا۔ اور اس کے بعد جو کورٹ میں پروسیڈنگ ہوئی اور اس کی جو میڈیا میں کوریج ہوئی تو یہ بات جو پی ٹی آئی کا ایک بیانیہ ہے یہ اس کی نفی کر رہی تھی، اور غالباً اسی وجہ سے جو ہے وہ دو حکومتی وزراء، اور اس میں یہ اس بات کو بھی جو ڈاکٹر دانش کی ہے اس کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ وزیر اعظم کی جانب سے جو ہے وہ یہ ان کو ہدایات آئی ہوں کہ آپ بھی اپنا جو ہے وہ موقف ان کے سامنے ان کو بتائیں۔ بیسیکلی جو انہوں نے سپریم کورٹ میں جو موقف لیا تھا اور پیٹیشنز میں جو چیزیں جو ہیں وہ ڈالی گئی تھیں، اور جو سپریم کورٹ میں جو جے آئی ٹی بعد میں پھر بنی، اگرچہ اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک مرضی کی جے آئی ٹی بنوائی گئی، واٹس ایپ کے میسیجز کے ذریعے جو ہے وہ مختلف اداروں کے لوگوں کو جو ہے وہ رکھا گیا بیچ میں۔ تو جو جے آئی ٹی نے جو ہے وہ اپنی رپورٹ پیش کی تھی، زیادہ تر وہ انہی چیزوں کے بارے میں بتاتے کہ یہ دیکھیں جے آئی ٹی نے یہ کہا تھا، یہ یوں کہا تھا، یہ یوں کہا تھا۔ ویسے میرا بھی یہ خیال ہے کہ یہ جو بات ہے یہ نیب کو کرنی چاہیے تھی، کیونکہ نیب اس معاملے میں فریق ہے، کیونکہ احتساب کے قانون میں دو ہی فریق ہوتے ہیں، ایک نیب ہوتا ہے اور ایک ملزم ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی فریق نہیں ہوتا۔ تو بہرحال چونکہ حکومت اس میں خود جو ہے وہ اس کا کریڈٹ لیتی ہے کہ جی ہم نے جو ہے یہ کیا اور وہ کیا، اور ایک ہی صفحے پہ ہونے کا تاثر جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ خیر اب وہ صفحے بھی جو ہیں وہ ادھر ادھر ہو گئے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر معاملات تھے، ایکسٹریڈیشن کے حوالے سے بھی باتیں ہوئیں میاں صاحب کی جو ہے، پھر اس کے علاوہ براڈ شیٹ سے متعلق بھی کچھ باتیں ہوئیں، تو کافی کوئی 1.5-2 گھنٹے کی جو ہے وہ ملاقات رہی تھی، اور اس میں کوئی ڈرایا دھمکایا نہیں گیا، اور نہ ہی میرے خیال میں شاید کوئی اس وقت اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ اس طرح سے میڈیا کو ڈرائیں یا دھمکائیں۔ یہ تو ڈرانا دھمکانا جو ہے یہ تو وہ جس وقت 2016-17 میں تھے، یہ اس وقت کچھ چیزیں اس قسم کی رپورٹ بھی ہوئی تھی،
لیکن اب وہ جو ہے وہ صورتحال بھی نہیں رہی۔ پھر دوسری بات یہ کہ جو دونوں وزیر تھے یہ وکالت بھی کرتے رہے ہیں، اور بعد میں بھی ادھر بھی بات یہی ہوئی تھی کہ آپ تو دوبارہ پھر وکالت ہی کی طرف آئیں گے۔ تو یہ یہاں پہ اسی طرح عدالتوں میں جو ہے پہلے بھی پیش ہوتے تھے اور ان کے ساتھ اسی طرح سے بات چیت ہوتی تھی۔ تو اب یہ بات کہ بھئی وہاں پر جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا، یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہوگی، لیکن ایز اے رپورٹر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو اگر کوئی سورس بلائے یا آپ کو کہیں پہ اس قسم کی کوئی بریفنگ یا ڈی بریفنگ کے لیے بلائے تو آپ نہ جائیں۔ اس کے بعد بھی 24 دسمبر کو ایک ہیئرنگ ہوئی ہے، تو ایسی کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی، نوٹ کی کہ کوئی ایک لائن کسی نے لی ہو اور اس کے مطابق جو ہے وہ خبریں جو ہے وہ دی ہوں۔ یہ واضح کر دوں کہ جو کورٹ رپورٹس ہیں وہ عدالت کی جو پروسیڈنگ ہے نارم اس کو ہی وہ کوریج اس کی کرتے ہیں، اور اس میں اس طرح مینیپولیشن کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے۔ میرے خیال میں جو ڈاکٹر دانش صاحب نے بات کی تھی اس کا بڑا میں نے ایک اس کو ایکسپلین کر دیا ہے کہ کورٹ رپورٹرز کی جو ہے ملاقات کیوں ہوئی تھی اور وہاں پر جو ہے وہ کیا بات چیت ہوتی رہی۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔